السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، سامعین کرام، میں آج آپ کو سورہ لحد کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ سامعین کرام، سورہ لحد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ کیا ہے تبت یدا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ برباد ہو گیا۔ ما اغن عنہ مالہ وما کسب، نہیں کمایا اس کا مال اور وہ جو اس نے کمایا تھا، یعنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغن عنہ مالہ وما کسب، نہیں کمایا اس کا مال اور جو اس نے کمایا تو کچھ بھی کام نہ آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، اس کو ڈالا جائے گا ایک سوزن آگ میں، شعلہ مارتی ہوئی آگ میں۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، وامرأتہ، اور اس کی بیوی جو اپنے سر پر ایندھن اٹھائے گھومتی تھی، لکڑیاں اٹھائے گھومتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں موج کی رسی ہوگی۔ تو میری ماں اور بہنوں، ابو لہب کا اصلی نام عبد العزیٰ ہے، عبد المطلب کی اولاد میں سے ہے۔ کس کی اولاد میں سے؟ عبد المطلب کی اولاد میں سے ہیں۔ سرخ رنگ ہونے کی وجہ سے سکونیت ابو لہب مشہور تھی۔ قرآن کریم نے اس کا اصلی نام اس لیے چھوڑا کہ وہ نام بھی مشرکانہ تھا، یعنی قرآن کریم نے اس کا اصلی نام جو تھا وہ اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ مشرکانہ تھا۔ ابو لہب کنیت، جس میں لہب جہنم میں سے ایک مناسبت بھی ہے، یعنی لہب جہنم میں سے مناسبت ہے۔ یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن اور اسلام و شدید مخالفت، آپ کو سخت ایذا دینے والا تھا۔ جب آپ لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے ساتھ لگ جاتا اور آپ کی تکذیب کرتا جاتا تھا۔ نعوذ باللہ، یہ ایسا شخص تھا یہ ابو لہب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، اللہ کے عزت ڈراتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، جنت اور جہنم کی خوشخبری دیتے تھے اور جہنم سے ڈراتے تھے، تو یہ کیا کرتا تھا؟ آپ کے ساتھ لگ جاتا تھا اور آپ کی تکذیب کرتا جاتا تھا اور آپ کا سخت دشمن اور اسلام کا سخت مخالف تھا۔ تو میری ماں اور بہنوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، وانذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی، تو آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر اپنے قبیلہ قریش کو آواز دی، یعنی جب آپ پر یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے قبیلہ قریش کو کوہ صفا پر چڑھ کر آواز دی۔ سب قریش جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ دشمن تم پر چڑھ آئے، صبح شام میں ٹوٹ پڑنے والا ہے، کہ آپ لوگ میری تصدیق کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں ضرور تصدیق کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک عذاب شدید سے جو شرک اور کفر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔ یعنی آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو آواز دی اور پھر کہا، میں تمہیں ڈراتا ہوں کہ میں تمہیں کہوں کہ تم پر صبح شام میں غالب اور تم پر ٹوٹ پڑیں گے، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ اگر تمہیں کوئی کہے کہ تم پر مصیبت آنے والی تو تم اس کی تصدیق کرو گے؟ تو سب ایک زبان ہو کہنے لگے، ہاں ہاں ضرور آپ کی تصدیق کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت اور جو کفر و شرک کے درمیان اس نے عذاب مقرر کیا ہے، یہ سن کر ابو لہب نے کہا، تبت ھذا جمعنا، ہلاکت ہو تیرے لیے، کہ تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ نعوذ باللہ، کیا کہا؟ ہلاکت ہو تیرے لیے، کس کو کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تو نے اس لیے جمع کیا تھا اور آپ کو مارنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا۔ اس پہ یہ سورہ نازل ہوئی، کس چیز کے لیے؟ آپ کو مارنے کے لیے پتھر اٹھایا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ٹوٹ گیا ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ برباد ہو گیا۔ تو میری ماں اور بہنوں، سامعین کرام، تبت یدا ابی لہب وتب، ید کے اصلی معنی ہاتھ کے ہیں، جو کہ انسان کے سب کاموں میں بڑا داخل ہوتا ہے، اس لیے کسی شخص کی ذات اور نفس کو ید سے تعبیر کر دیتے ہیں، جیسے قرآن میں بما قدمت، اور بحقی میں ابن عباس روایت ہے کہ ابو لہب نے ایک روز لوگوں سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد فلا فلا کام ہوں گے، پھر اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کہنے لگا، ان ہاتھوں میں ان چیزوں میں سے کچھ نہیں پایا، اور پھر اپنے ہاتھوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم برباد ہو جاؤ، میں تمہارے اندر ان چیزوں میں سے کچھ نہیں دیکھتا جن کو ہونے سے خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے۔ ان کی مناسبت سے قرآن کریم نے ہلاکت ہاتھوں کی طرف منسوخ کی ہے، یعنی ہاتھوں کو اسی طرف دیکھ کے کہا، یعنی لوگوں سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف بلاتے، جس کے بارے میں کہتے کہ مرنے کے بعد فلا کام ہوں گے، فلا کام ہوں گے، تو اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ کے کہتا ہے لوگوں سے کہ اپنے ہاتھوں میں تو آپ کوئی چیز پاتا ہی نہیں ہو جو پائی جائے گی، اس لیے ہاتھوں کی طرف ہلاکت مناسبت کرتے، اس کی طرف تبت یدا کہہ کے فرمایا گیا۔ تب تبات سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے ہلاک اور برباد۔ اس آیت میں پہلا جملہ تبت یدا ابی لہب وتب بطور بددعا کے ہے، یعنی اس میں آیت میں جو سورہ لہب، اس میں سب سے پہلا جملہ تبت یدا ابی لہب وتب اس کی ہلاکت اور بددعا کے لیے ہے۔
یعنی ابو لہب ہلاک ہو جائے. دوسرا جملہ یعنی مطلب جملہ خبریہ ہے, گویا بددعا کے ساتھ اس کا اثر ہی بتلا دیا گیا. یعنی جیسے فوراً جیسے اس کو بددعا دی, اس کا اثر ہی بتلا دیا گیا اور وہ ہلاک ہو گیا. جملہ بددعا کو مسلمانوں کا شفا غیظ کے لیے ارشاد فرمایا گیا, کیونکہ جس وقت ابو لہب نے آپ کو شان میں تپن کہا تو مسلمانوں کی دلی خواہش تھی کہ اس کے لیے بددعا کریں. یعنی جب آپ کوئی سبب بڑھ چڑھے تو لوگوں کا آواز ہے انہیں ڈرایا, تو ابو لہب نے آپ کو کہا ہلاک ہو, تو لوگوں نے چاہا, ان کے دل کی خواہش تھی کہ اسے ہم بددعا دیں, تو اللہ تعالیٰ نے گویا ان کے دل میں یہ بات خود فرما دی اور ساتھ ہی یہ خبر بھی دے دی کہ بددعا لگ بھی گئی. یعنی اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمایا, کہہ بھی دیا کہ بددعا اس کے لیے اس کو لگ بھی گئی اور ہلاک ہو گیا. قرآن نے اس کی ہلاکت اور بربادی کی خبر پہلے ہی دے دی. اس کا اثر یہ ہوا, یعنی وہ کس طرح ہلاک ہوا سنیے غور سے. یہ ہوا کہ واقعہ بدر کے 7 روز بعد اس کو طاعون کی گلٹی نکلی, جو عرب کو اچھا کہتے ہیں. یعنی ایسے ہمارے جو مطلب ایک دوسرے کے پاس آتے فوراً لگ جاتے, اس وجہ سے ہے نا اس کو دوسروں کو الگ جانے سے سب کو خطرہ ہوا, تو گھر والوں نے اس کو الگ ڈال دیا. یعنی گھر والوں نے اس کو ایک الگ جگہ پہ ڈال دیا, یہاں تک کہ اس کی بے کسی کی حالت میں مر گیا. 3 روز تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی. یہ حال ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصائی کرنے کا, کہ اس ایسے بے کسی کی حالت میں مرا کہ 3 دن تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی. جب سڑنے لگا تو مزدوروں نے اٹھوا کر دبوا دیا. انہوں نے ایک گڑھا کھدوایا, ایک لکڑی سے اس کی لاش کو گڑھے میں ڈلوا دیا, اسے پتھر بھر دیے. یعنی اس طرح اسے گڑھے میں ڈال دیا گیا. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, کسب کے معنی ہے کچھ کام, کچھ اس نے کمایا. اس سے مراد وہ منافع تجارت وغیرہ بھی ہو سکتی ہے جو مال کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے. میں نے کہا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, نہیں کمایا اس کا مال جو اس نے کمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو کھانا آدمی کھاتا ہے اس میں سب سے زیادہ حلال تبھی وہ چیز ہے جو آدمی اپنی کمائی سے حاصل کرے, اور آدمی کی اولاد بھی اس کے کسب میں داخل ہے. یعنی آدمی کی حد سے زیادہ کمائی کیا جو وہ کماتا ہے, اور اس کی اولاد بھی اس کی کمائی ہے. ابو لہب کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی بہت دیا تو اولاد بھی, یہی دونوں چیز ناشکری کی وجہ سے اس کی فقر و غرور و وبال کا سبب بنی. یعنی اللہ رب العزت نے ابو لہب کو مال اور اولاد ہر چیز سے نواز رکھا تھا, مگر یہ دونوں چیزیں اس کی وبال اور فقر کا وجہ بنی, اس کو ڈبا دیا. لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کو عذاب سے ڈرا رہے تھے, تو ابو لہب نے یہ بھی کہا تھا جو کچھ میرا بھتیجا کہتا ہے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا تھا, کہتے جو کچھ میرا بھتیجا کہتا ہے اگر وہ حق ہی ہے تو میرے پاس مال اولاد بہت ہے, میں اس کو دے کر اپنی جان بچا لوں گا. اس پر آیت نازل ہوئی. یعنی کیا کہا, میرے پاس مال اولاد بہت. اس نے یہ جملہ کہا تھا میرے پاس مال بھی بہت ہے, اولاد بھی بہت ہے, اگر میرے اوپر کچھ مصیبت آئی تو اپنے بھتیجے کو یہ مال دے کر چھڑوا لوں گا. تو کیا فرمایا, ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, یعنی جب اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے پکڑا تو نہ اس کا مال کمایا نہ اولاد. یہ تو حال اس کا دنیا میں ہوا. یعنی دنیا میں جب اس کو بیماری لگی تو نہ اس کا مال کمایا نہ اولاد کمایا. اس طرح میں چاہیے ان سب سے سبق حاصل کریں. سیصلی نارا ذات لہب, یعنی قیامت کے بعد یا مرنے کے فوراً بعد قبر ہی میں ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا. اس نام کی مناسبت آگ کے ساتھ ذات لہب کی صفت میں خاص بلاغت ہے. یعنی وہ مرنے قبر میں اترتے ہی ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا. وامرأتہ حمالۃ الحطب, جس طرح ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گیز دشمنی تھی, اس کی بیوی بھی اس دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا اور رسانی مدد کرتی تھی. یعنی اس کی بیوی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں اس کی مدد کرتی تھی. اس آیت میں ابو لہب کی بیوی کو حمل حطب کہنے کی تفسیر ایک جماعت مفسرین نہیں کی کہ یہ چغل خوری کرنے والی تھی, اور زہاد کی غیر تفسیر میں اس کو اپنے حقیقی معنی میں رکھا گیا ہے. یہ عورت جنگل سے خاردار لکڑیاں جمع کرتی تھی. یعنی یہ عورت کیا کرتی تھی, جنگل سے خاردار لکڑیاں جمع کر لاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی تھی. اور یہ عورت چغل خوری کا کام کرتی ہے, اس وجہ سے آگ وغیرہ, جس طرح چغل خوری کیا کام ہوتا ہے, اگر چغل خوری کرتے ہیں تو رشتہ داروں میں آپس میں خون میل جھگڑے فساد ہو جاتے ہیں. یہ ایک آگ جیسا ہی کام ہے. تو آپ کو تکلیف پہنچتی تھی, اس کو ذلیل و خیس حرکت قرآن نے حملۃ الحطب سے تعبیر فرمایا ہے. اور بعض حضرات نے فرمایا اس کا حال ہی جہنم ہوگا کہ اپنے شوہر پر جہنم کے درخت و زقوم وغیرہ کی لکڑیاں لا کر ڈال دے گی تاکہ اس کی آگ اور بھڑک جائے, جس طرح دنیا میں ظلم اور بڑھائے آخرت کے عذاب میں بڑھائے گی. جس طرح وہ دنیا میں ظلم اور کفر کو اس کے لیے بڑھاتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے اس کی مدد کرتی, اسی طرح قیامت کے دن اس کو اس کی آگ میں جو ڈالا جائے گا تو اس میں زقوم وغیرہ کے درخت کے پتے لا کے ڈالے گی اور لکڑی لا کے ڈالے تاکہ اس کی آگ اور بھڑکے. حدیث صحیح میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں چغل خور داخل نہ ہوگا. فرمایا 3 اعمال ایسے جو انسان کی تمام اعمال صالحہ کو برباد کر دیتے ہیں. روزہ دار کا روزہ, وضو کرنے والے کا وضو خراب کر دیتے ہیں, یعنی غیبت, چغل خوری اور جھوٹ.
یعنی تین چیزیں ایسے ہیں جو انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتی ہیں. 3 قسم کے لوگ آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے. کتنے قسم کے؟ 3 قسم کے آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے. ناحق خون بہانے والا، چغل خوری کرنے والا اور تاجر جو سوداگر کاروبار کرے. یعنی ناحق خون کرنے والا اور چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے چغل خوری جیسی چیز سے بچیں. فی جیدی حبل من مسد سے مراد کھجور کی رسی کی ہے، اور فرمایا اگرچہ ابو لہب اس کی بیوی مالدار اور غنی اور اپنی قوم کے سردار مانے جاتے تھے، مگر اس کی بیوی اپنی خست اور طبیعت اور کنجوسی کے سبب جنگل کے سوختی کی لکڑیاں جمع کرنے کے لاتی تھی. یعنی اس طرح کنجوس تھی وہ، اور اس کی رسیوں کو اپنے گلے میں ڈال لیتی تھی کہ گٹا سر سے نہ گر جائے. یعنی جو رسی کو گٹا ہوتا تو اسے سر پہ رکھ لیتی تھی تاکہ وہ گرے نہ. اور یہی ایک روز کی حالات کا سبب بنا کہ لکڑیوں کو گٹا پر سر پر رسی گلے میں اس کے رسے اپنے گلے میں باندھ لی تاکہ وہ سر پہ سے گر نہ جائے. وہ تھک کر کہیں بیٹھ گئی، پھر گرا تو اس کا گلا گھٹ گیا اور اسی میں وہ مر گئی. یعنی کس طرح موت آئی ان لوگوں کو. ہمیں چاہیے ان چیزوں سے سبق حاصل کریں اور اللہ اس کے رسول کی باتوں پر ایمان لے کر اپنے ایمان کو مضبوط کریں. ہر چیز پڑھ کر قرآن اور اس کی حدیثوں کو ترجمہ کریں، ان کی تفسیر پڑھیں تاکہ ہمیں ہر چیز معلوم ہو، اللہ اس کے رسول کے دین پر چلے. آپ خود دیکھیں ہمارے نبی نے کس طرح مشقت اور تکلیف اٹھائی جب جا کے ہمارے پاس اتنی آسانی سے دین پہنچا ہے. انہوں نے تکلیف پہنچا اور ہمارا یہ حال ہے. ہم کفر اور مشرکانہ طریقہ اختیار کرتے ہیں. اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے دین کو چھوڑ دے. ہمیں چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرے اور ہر عمل ان کی رضا کے لیے کرے، اس میں ریاکاری نہ ہو، اور ہر عمل میں اللہ اس کے رسول کی رضا خوش نصیبی کے ساتھ حاصل کرے. ہمیں چاہیے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اور آپ نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.